بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا لیکچر نمبر 28 ہے، جس میں ہم چیپٹر نمبر 11 کے سیکنڈ ہاف کی ٹرانسلیشن ریڈنگ کرنے جا رہے ہیں۔ امید ہے آپ لوگوں نے اپنی بکس سامنے اوپن کی ہوئی ہوں گی۔ پیج نمبر 59 آپ کے پاس کھلا ہوگا، جہاں سے ہم نے پریویس لیکچر جو ہمارا ہوا تھا ورڈز میننگ والا، اس سے پچھلے لیکچر میں جہاں پہ ہم نے اپنا سبق ختم کیا تھا، اسی سے آگے سے ہم سٹارٹ کر رہے ہیں۔ لیڈ پینسل ہاتھ میں رکھیے گا، کہیں سے کوئی میننگ جو پہلے نہیں پڑھا ہوا نیا میننگ پتہ چلتا ہے تو وہ ساتھ اپنی نوٹ بک پہ آپ لکھ سکتے ہیں۔ تو پیج نمبر 59 سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ فرانسس پٹ ہز ہینڈ، فرانسس نے اپنا ہاتھ ڈالا انٹو ہز پرس، اپنے پرس میں، ٹو تھرو، پھینکنے کے لیے، اے کوئن، ایک سکہ، ٹو دا لیپر، اس کوڑی کے لیے، بیکاز ہی واز افریڈ ٹو، کیونکہ وہ خود بھی ڈرا ہوا تھا۔ یعنی فرانسس بھی ڈرا ہوا تھا اس کو ہاتھ لگانے سے یا اس کو چھونے سے۔ فرانسس نے اپنے پرس میں ہاتھ ڈالا تاکہ اس کوڑی کو ایک سکہ دے سکے، اس کی طرف پھینک سکے، کیونکہ وہ خود بھی ڈرا ہوا تھا۔ دین، تب، ہی تھاٹ، اس نے سوچا، ہاؤ سیڈ، کتنا غمگین، اینڈ لونلی، اور تنہا، دا لیپر، پور لیپر، مسٹ بی، غریب کوڑی ہوگا۔ تب اس نے سوچا کہ یہ غریب کوڑی کتنا غمگین اور تنہا ہوگا۔ سو ہی جمپڈ آف ہز ہارس، چنانچہ اس نے اپنے گھوڑے پر سے چھلانگ لگائی، اینڈ پٹ دا منی، اور رقم رکھ دی، انٹو دا لیپرز ہینڈ، کوڑی کے ہاتھ پہ، یعنی اس کو چھو لیا اس نے، اینڈ کسڈ ہم، اور اس کو پیار بھی کیا، بوسہ بھی دیا اس پہ۔ دیکھیں کتنی اس کی ہمت تھی کہ لوگ ان کے قریب جانے سے ڈرتے تھے، ان کو چھونے سے ڈرتے تھے، اور اس نے کیا کیا کہ گھوڑے سے چھلانگ لگائی، اس کے پاس گیا، اس کے ہاتھ پہ سکہ رکھا، اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں پکڑ کے اس پہ کس بھی کر دی، اس کو بوسہ بھی دیا۔ دیٹ واز اے ویری کائنڈ، دیٹ، وہ، واز، تھا، اے ویری کائنڈ، بہت مہربانی والا، اینڈ بریو، اور بہادری والا، تھنگ، کوئی کام، ٹو ڈو، جو اس نے کیا۔ یہ ایک بہت مہربانی اور بہادری والا کام تھا جو کیا۔ Another story، ایک اور کہانی، is about فرانسس، جو فرانسس کے بارے میں ہے، اینڈ دا wolf، اور بھیڑیے کے بارے میں آپ گیبیو، گیبیو کے بھیڑیے اور فرانسس کے بارے میں ایک اور کہانی بھی ہے۔ کون سی کہانی ہے جی؟ There was a large، وہاں تھا ایک بڑا، فائرس، ظالم، ولف، بھیڑیا، لیونگ، جو رہتا تھا، نیئر دا ولیج، گاؤں کے نزدیک، آف گیبیو، گیبیو کے۔ وہاں ایک بہت بڑا اور ظالم بھیڑیا تھا جو گیبیو کے گاؤں کے نزدیک رہا کرتا تھا۔ اینڈ دا ولیجرز وار ویری فرائٹنڈ، اور دیہاتی بہت خوف زدہ تھے، آف اٹ، اس سے، اور دیہاتی اس بھیڑیے سے بہت زیادہ ڈرے ہوئے تھے۔ اٹ یوز ٹو کل، یہ قتل کر دیا کرتا تھا، دیئر شیپ، ان کی بھیڑوں کو، اینڈ دیئر ہینز، اور ان کی مرغیوں کو، اینڈ سم ٹائمز، اور بعض اوقات، اٹ ایون اٹیکڈ، یہ حملہ بھی کر دیتا تھا، دا ولیجرز، دیہاتیوں پر، دیم خود ان پر۔ یہ ان کی بھیڑوں اور مرغیوں کو قتل کر دیا کرتا تھا، اور یہاں تک کہ بعض دفعہ وہ خود دیہاتیوں پر بھی حملہ کیا کرتا تھا۔ فرانسس واز ناٹ افریڈ، فرانسس ڈرتا نہیں تھا۔ ہی وینٹ الان انٹو دا ووڈز، وہ اکیلا جنگل میں گیا، ابو دا ولیج، جو اس گاؤں کے ساتھ تھا۔ ہی اسپوک جینٹلی ٹو دا ولف، اس نے نرمی سے بھیڑیے سے بات کی۔ کیا بات کی؟ برادر ولف، بھائی بھیڑیے، ہی سیڈ، اس نے کہا، یو ہیو بیہیوڈ ویری بیڈلی، تم بہت برا برتاؤ کر رہے ہو۔ یو ہیو کلڈ، تم قتل کر چکے ہو، مینی اینیملز، بہت سے جانوروں کو، ان گیبیو، گیبیو کے۔ بھائی بھیڑیے، اس نے کہا،
تم بہت برا سلوک کر رہے ہو، تم گبیوں کے بہت سے جانوروں کو مار چکے ہو. یو ہیو ایون اٹیکڈ، یہاں تک کہ تم نے حملہ کیا ہے، پیپل لوگوں پر، یہاں تک کہ تم نے لوگوں پر بھی حملہ کیا ہے. بٹ آئی نو، لیکن میں جانتا ہوں، یو ہیو ڈن دس، تم نے ایسا کیا ہے، اونلی صرف بیکاز اس لیے، یو ور ہنگری کہ تم بھوکے تھے. لیکن میں جانتا ہوں کہ تم نے یہ سب اس لیے کیا ہے کیونکہ تم بھوکے تھے. اف آئی آسک دا پیپل، اگر میں لوگوں کو کہوں ٹو گیو یو کہ وہ تم کو دیں سم فوڈ، خوراک، ایوری ڈے، ہر روز، اگر میں لوگوں کو کہوں کہ وہ ہر روز تمہیں کچھ کھانا دے دیں، ول یو پرومس، کیا تم مجھ سے وعدہ کرو گے، نیور ٹو ڈو دیز بیڈ تھنگس اگین، کہ ایسے برے کام دوبارہ نہیں کرو گے. اگر میں لوگوں سے کہوں کہ وہ روزانہ تم کو کھانا دے دیں تو کیا تم مجھ سے وعدہ کرو گے کہ آئندہ تم ایسا کام نہیں کرو گے. آف کورس، یقیناً، دا فائس ولف، خطرناک بھیڑیا، ظالم بھیڑیا، کوڈ ناٹ اسپیک، بات نہیں کر سکتا تھا. یقیناً خوفناک بھیڑیا، ظالم بھیڑیا بات نہیں کر سکتا تھا. بٹ ہی پٹ ہز پا، لیکن اس نے اپنا پنجہ رکھ دیا، انٹو سینٹس ہینڈ، سینٹ فرانسس جو تھا اس کے ہاتھ پہ. دین ہی فالوڈ ہم ڈاؤن، پھر اس کے ساتھ وہ نیچے آیا، دا ماؤنٹین سائڈ، پہاڑی سے، اینڈ انٹو دا ولیج، اور گاؤں میں چلے گئے. پھر وہ بھیڑیا اس کے ساتھ پہاڑی سے نیچے اترا اور وہ گاؤں میں چلے گئے. دا پیپل ول فرائٹنڈ، لوگ ڈر گئے، اینڈ رین انٹو دیئر ہاؤسز، اور اپنے گھروں کی طرف بھاگ گئے. لوگوں نے جب یعنی بھیڑیے اور اس کو فرانسس کو آتے ہوئے دیکھا تو وہ لوگ ڈر گئے اور وہ بھاگ کر گھروں میں چلے گئے. کم آؤٹ ایوری ون، کم آؤٹ، باہر آؤ، ایوری ون، ہر آدمی. شاؤٹیڈ سینٹ فرانسس، سینٹ فرانسس چلایا، ڈونٹ بی افریڈ آف مائی فرینڈ، ڈونٹ بی افریڈ، مت ڈرو، مائی فرینڈ، میرے دوستو، میرے دوستو ڈرو نہیں. برادر ولف، بھائی بھیڑیا، ہی ہیز پرومسڈ، وہ وعدہ کر چکا ہے، ٹو بی گڈ، کہ وہ اچھا بن جائے گا. بھائی بھیڑیا وعدہ کر چکا ہے کہ وہ اچھا بن جائے گا. اف یو گیو ہم سم فوڈ ایوری ڈے، اف یو گیو ہم، اگر تم لوگ اس کو دو، سم فوڈ، کچھ کھانا، ایوری ڈے، روزانہ، ہی ول نیور ہرٹ، وہ کبھی بھی تکلیف نہیں پہنچائے گا، نقصان نہیں پہنچائے گا، اینی ون، کسی کو بھی، اگین، دوبارہ، وہ کسی کو بھی دوبارہ نقصان نہیں پہنچائے گا. برادر ولف لیوڈ ان گوبیو فار سم ایئرز آفٹر دس، بھائی بھیڑیا لیوڈ رہا ان گوبیو، گبیو میں، فار سم ایئرز، کئی سالوں تک، کچھ سالوں تک، آفٹر دس، اس کے بعد. اس کے بعد بھائی بھیڑیا کچھ سالوں تک وہاں پر رہا. دا ولیجرز لک آفٹر ہم، دیہاتیوں نے اس کی دیکھ بھال کی. اینڈ ہی واز ناٹ فائس اینی مور، اور وہ اب خطرناک یا ظالم نہیں رہا. ہی ڈیڈنٹ کل اینی شیپ اور ہین، ہی ڈیڈنٹ کل، اس نے قتل نہیں کیا، اینی شیپ، کوئی بھی بھیڑ، اور ہینس، یا کسی بھی مرغی کو، اینڈ ہی ڈیڈنٹ اٹیک پیپل، اور اس نے لوگوں پر بھی حملہ نہیں کیا. اس نے بھیڑوں اور مرغیوں کو قتل نہیں کیا اور نہ ہی اس نے کسی شخص پر حملہ کیا. ایون دا بیبیز، یہاں تک کہ بچے، یوز ٹو پیٹ ہز ہیڈ، اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا کرتے تھے. دیٹ از دا اسٹوری، یہ کہانی ہے، آف دا ولف آف گوبیو، گوبیو کے بھیڑیے کی. یہ گبیو کے بھیڑیے کی کہانی ہے. سینٹ فرانسس اینڈ ہز برادرز، سینٹ فرانسس اور اس کے بھائی سے مراد جو اس کے ساتھ کام کرنے والے لوگ تھے، اس کے سگے بھائی نہیں ہیں، اس کے ساتھ جو لوگ مل کے کام کرتے تھے، اس کے ساتھ جو شامل ہو گئے تھے، ان کو بھائی کہا گیا ہے. سینٹ فرانسس اور اس کے بھائی ٹریولڈ، سفر کیا، آل تھرو اٹلی، تمام پورے اٹلی میں، ڈوئنگ گڈ، اچھے کام کرتے ہوئے. سینٹ فرانسس اور اس کے بھائیوں نے اچھے کام کرتے ہوئے پورے اٹلی کا سفر کیا. ہز برادرز ور کالڈ فرانسسکینز، اس کے بھائیوں کو فرانسسکین کہا جاتا. اینڈ ایز وی ہیو سیڈ آلریڈی، اور جیسا کہ ہم پہلے ہی بتا چکے ہیں،
دے ہیلپ دا پور، وہ غریبوں کی مدد کرتے، اینڈ سک اور بیماروں کی، اینڈ پریچڈ آل اوور یورپ اور پورے یورپ میں تبلیغ کرتے۔ اور جیسا کہ ہم بتا چکے ہیں کہ وہ بیمار اور غریبوں کی مدد کرتے اور پورے یورپ میں تبلیغ کرتے۔ although it is more than 700 years اگرچہ it is more than 700 years 700 سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے since سینٹ فرانسس ڈائی، سینٹ فرانسس کو وفات پائے ہوئے، اگرچہ سینٹ فرانسس کو مرے ہوئے، سینٹ فرانسس کو وفات پائے ہوئے 700 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے۔ they are still Franciscans in many country، تو ابھی تک بہت سے ممالک میں فرانسسکین موجود ہیں، یعنی اس کے انڈر جو کام کرنے والے لوگ تھے، اس نے جو ایک تنظیم آرگنائزیشن بنائی تھی، اس میں کام کرنے والے لوگ آج بھی موجود ہیں۔ they still dress like Saint Franciscan، وہ آج بھی ابھی تک وہ سینٹ فرانسسکین کی طرح لباس سینٹ فرانسسک کی طرح لباس پہنتے ہیں۔ اینڈ they still help poor and sick people، اور ابھی تک وہ غریبوں اور بیماروں کی مدد کرتے ہیں۔ اینڈ ٹیل them about God، اور ان کو خدا کے بارے میں بتاتے ہیں۔ وہ ابھی تک سینٹ فرانسس کی طرح لباس پہنتے ہیں، ابھی تک وہ غریبوں اور بیماروں کی مدد کرتے ہیں اور ان کو خدا کے بارے میں بتاتے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ کا چیپٹر نمبر 11 یہاں پہ کمپلیٹ ہوتا ہے۔ ورڈز میننگ اس کے مکمل ہو گئے، ٹرانسلیشن اس کی مکمل ہو گئی۔ امید ہے آپ لوگوں نے اس کو اچھے طریقے سے انجوائے کیا ہوگا، سمجھا ہوگا۔ کوئی بات نہیں سمجھ آئی، آپ کمنٹ باکس میں ہم سے سوال کر سکتے ہیں۔ ریڈنگ ٹرانسلیشن دوبارہ سن سکتے ہیں، 2-3 دفعہ سنیں گے، آپ کو ساری چیزیں انشاءاللہ اچھے طریقے سے سمجھ آ جائیں گی۔ اپنے والدین کا، اپنے بہن بھائیوں کا، اپنے ارد گرد موجود لوگوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ملاقات ہوگی انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔